السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹونز اور میں ہوں محمد حارث۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں آپ کو اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کی ہسٹری بتاؤں گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں تاریخ اسلام میں کچھ ایسے قیمتی گوہر نظر آئیں گے جن کی دلیری، ہمت اور بہادری کی داستانیں تاریخ کے صفحات پر اپنی یادیں اور انمٹ نقوش ضبط کر چکی ہیں۔ ایسے ہی بہادر اور نڈر مجاہد طارق بن زیاد تھے۔ طارق بن زیاد کے کارنامے رہتی دنیا تک دلوں کو گرماتے رہیں گے۔ آپ کا شمار اسلام کے بہترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ دور بنو امیہ میں اسلام کا پیغام دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ رہا تھا۔ 11 رمضان المبارک 93 ہجری بمطابق 1 جولائی 712 عیسوی میں ایک طرف اسلام سندھ تک محمد بن قاسم کی سرکردگی میں پہنچ چکا تھا، تو ان ہی دنوں میں بیک وقت دوسری طرف افریقہ کے صحراؤں میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ افریقہ میں اسلامی سلطنت کے قیام کے بعد مسلمانوں نے یورپ کی طرف رخ کیا۔ اسپین، جو کہ ایک یورپی ملک ہے اور عیسائی سلطنت کے ماتحت تھا، اور وہاں کا ظالم و جابر حکمران روڈرک اپنی ہی رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ موسیٰ بن نصیر، جو خود بھی ایک جرح اور نڈر سپہ سالار تھے، جس نے افریقہ فتح کر کے وہاں اسلامی سلطنت قائم کی، انہوں نے اپنے جرنیل طارق بن زیاد کو تقریباً 7,000 افواج کا لشکر دے کر اسپین کی طرف روانہ کیا، تاکہ وہاں کے عوام کو روڈرک کے ظلم سے نجات دلائی جا سکے۔ طارق بن زیاد کی سرکردگی میں اسلامی لشکر اسپین کی طرف روانہ ہوا، وہاں کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک خیمہ زن ہو گیا۔ اس لیے اس پہاڑ کو آج بھی جبلت طارق یا جبرالٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب طارق بن زیاد کے سپاہیوں نے روڈرک کے 1,00,000 لشکر کو مقابلے کے لیے دیکھا تو وہ مرعوب ہو گئے۔ اس وجہ سے طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید کمک بھیجنے کو کہا، جس نے مزید 5,000 کا لشکر روانہ کیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ طارق بن زیاد نے مجاہدین سے ایک ولولہ انگیز خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، اے بہادر مجاہدوں، میدان جنگ سے اب بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آگے دشمن ہے اور پیچھے دریا۔ اللہ کی قسم، صرف جرات اور استقلال میں ہی نجات ہے۔ یہی وہ فتح مند فوجیں ہیں جو مغلوب نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ دونوں باتیں موجود ہیں تو تعداد کی قلت سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ خبردار، تم کبھی بھی ذلت پر راضی نہ ہونا اور خود کو دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ نے مشقت اور جفاکشی کے ذریعے تمہارے لیے دنیا میں جو عزت و شرف اور راحت اور آخرت میں شہادت کا ثواب مقدر کیا ہے، اس کی طرف بڑھو۔ اللہ کی پناہ اور حمایت کے باوجود اگر تم ذلت پر راضی ہو گئے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ مجھے تمہاری بہادری اور جرات پر اعتماد ہے۔ اب تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، یا تو بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کو شکست دے دو، یا لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ آج اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو یاد رکھو، نہ صرف یہاں پر ہی تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، بلکہ تمہاری نسلیں تک ختم کر دی جائیں گی۔ طارق بن زیاد کی تقریر نے مجاہدین کے اندر اس طرح اثر کیا کہ گویا ان میں بجلیاں بھر دی گئیں۔ وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی 1,00,000 فوج سے جا ٹکرائے۔ مسلسل 8 روز تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں کے انتھک جذبے اور عزم کے ساتھ قلعے کو فتح کر لیا۔ دشمن کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہیں شکست ہوئی۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر دریائے والڈیٹ کے ساحل کے قریب 711 میں اسپین کے بادشاہ اور کمانڈر روڈرک کو شکست فاش دی، اور وہ طارق بن زیاد کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے سڈونا، کرمونا اور غرناطہ کو یکے بعد دیگرے فتح کر لیا۔ غرناطہ کو فتح کرنے کے بعد وہ تلیتلا کی طرف تیزی سے روانہ ہوا، جو اسپین کی راجدھانی تھا۔ تلیتلا کو بھی انہوں نے آسانی سے فتح کر لیا۔ اس طرح بہت ہی کم مدت میں اسپین کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔
مسلمانوں نے اسپین پر تقریباً 700 سال تک حکومت کی۔ مسلمان سپہ سالاروں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کا خوف، رعب اور جلال جہاں اہل یورپ کو ہراساں کیے ہوئے تھا، وہاں وہ ان کی فتوحات سے بھی بے حد متاثر تھا۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کی آمد سے قبل اہل یورپ تاریکی و جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان کے لیے جدید علوم، تحقیق اور درسگاہوں کے جال بچھا کر انہیں طب، فلکیات، کیمیا اور دیگر کئی جدید علوم سے روشناس کرایا۔ نئی طرز تعمیر سے بھی انہیں آگاہی دی۔ آج بھی اسپین میں اس دور کی عظیم الشان جامع مسجد، غرناطہ اور الحمرا کی شاندار عمارتیں اور دیگر اعلیٰ تعمیرات موجود ہیں جو عرب کے دور کی یاد تازہ کر رہی ہیں۔ دوستوں، ہمیں طارق بن زیاد کی زندگی سے یہ سبق ملا کہ اسلامی مجاہدوں اور جرنیلوں نے ظلم کے خلاف دین کی اشاعت اور اسلامی حدود کی توسیع میں کس طرح مجاہدانہ کارنامے سر انجام دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجاہدوں کی اگر یہ محنت نہ ہوتی تو ہمیں اسلام کی یہ دولت نصیب نہ ہوتی، اور اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اور مشاہیر اسلام کے مجاہدانہ اعلیٰ کردار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دونوں جہانوں میں فلاح پا سکیں۔ آخر میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ بہت شکریہ۔